نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 55 یعنی 55، اور اکثر جو سیاستہ کی کتب ہیں وہ اسی حدیث سے شروع ہوتی ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے جو صدقہ کرے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اسے ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا بھی ڈالتا ہے تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ نیکی کا جو اعمال ہے اس کی مقبولیت کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آخرت میں کامیابی 3 چیزوں کی وجہ سے ملے گی۔ پہلی چیز کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بغیر آپ نیکیاں کریں گے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری چیز نیک اعمال، نیکی اور نیک اعمال جس میں عبادات ہیں، جس میں صدقہ خیرات ہے، جس میں دوسروں کے ساتھ بھلائی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی نیک اعمال کے بغیر بھی ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری کا کوئی بھی بالکل بھی ذرہ سا بھی اس میں شبہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے جو نیکی کی جاتی ہے وہ نیکی آپ کو ثواب نہیں بلکہ گناہ دیتی ہے۔ ریاکاری کو ایک شرک کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی عمل ہم نے کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ انہیں دیکھنا شروع کر دے تو نماز لمبی کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے 10 روپے مسجد میں صدقہ دیا ہے تو اپنے آپ کو زیادہ بتانے کے لیے 20 روپے صدقہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے آپ کی شہرت کے لیے، اپنے آپ کی ریاکاری کے لیے وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ جیسے بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک مولوی صاحب آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا اور بتایا۔ اللہ کہے گا کذبتا، اے میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو شہرت اور ریاکاری کے لیے علم دیا تھا، لوگوں کو سنایا کرتا تھا، وہ لوگوں میں شہرت تیری دنیا میں ہو چکی ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، اے اللہ میں نے اپنی زندگی، اپنی سب سے قیمتی چیز تیری راہ میں قربان کی تھی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر تھا، بڑا جنگجو تھا، تیری شہرت اور تیری تعریف تجھے دنیا میں مل چکی ہے، اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اور ایک سخی آئے گا، اے اللہ میں نے تیری راہ میں بڑی سخاوت کی، بہت لوگوں کو پیسہ دیا، مسجدیں بنائی، دوسرے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو اس لیے کہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جو کچھ تو چاہتا تھا وہ دنیا میں تجھے مل چکا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی دوسرے ملک میں یا دوسرے دیش میں جائے ہجرت کر کے مذہب کے لیے، یعنی مجبوری کی حالت میں کہ وہ اپنے ملک میں اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، وہ ہجرت کر جائے، اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی کسی عورت کے لیے ہجرت کر کے جائے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ جو کچھ بھی اعمال کا ہمارا اجر ہے، ثواب ہے، وہ ہماری نیت پہ ہے کہ جو ہماری نیت ہے وہ خالص اللہ کی رضا ہے یا لوگوں میں مشہوری ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ تو یہ بڑی کرٹیکل ہی حدیث ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا
کہ صحافتہ کی جو زیادہ تر کتب حدیث ہیں وہ اسی سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں، صدقہ کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ نمازیں، کسی کی اگر مدد کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور اگر کسی کو علم کی بات بھی بتانی ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، شاید کوئی حدیث سن کر یا کوئی ایک اچھی بات سن کر اس پہ عمل کر لے۔ وہ حدیث میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، اکثر بیان کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، اگر تیری ہدایت سے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پر آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اگر علم بھی لوگوں کو دیں تو اس کی رضا بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نیکی کریں، بھلائی کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں نیت صرف اللہ کی رضا ہو، تاکہ ہمیں اس کا پورا پورا اجر مل سکے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔